دعا کیجیے کہ رب العالمین حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فریقین کو اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں میرے اللہ نے ہمارے لیے ایک ترازو، ایک کسوٹی، ایک معیار مکمل کیا ہے، معیار بیان کیا ہے۔ یعنی اگر 1400 سال کے بعد کوئی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے، اپنے دل کے اندر دیکھنا چاہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، اپنی زندگی کو سمجھنا چاہے ایمان ہے یا نہیں ہے، تو میرے اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ پہلے پارے کا آخری رکوع، میرے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی ایسا امتحان آ جائے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہو، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو، تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر جیسا صحابہ ایمان لائے اس جیسا ایمان لے آنا، ہدایت پا جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہاں پر اکثر مفسرین نے لکھا ہے فَإِنْ آمَنُوا، یہ ان شرطیہ ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ایمان لے آئے، اس جیسا ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ بشارت دے رہے ہیں تم ہدایت پا جاؤ، تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا، تم ایمان کے اندر کامل بن جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور پھر یاد رکھو اگر تم نے اس معیار سے منہ موڑا، اس سے پیٹھ پھیری، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا جہاں کی بدبختی تمہارے لیے ہوگی۔ اس سے بڑھ کر میرے اللہ صحابہ کا مقام کیا بیان فرمائے۔ یعنی اگر ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو پیش کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو پرکھنا ہے، تو پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہیں، کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ کیا ہوئے؟ غرق ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا تو ہدایت پا جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ دنیا کے فتنوں میں پھنس جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو اب میرے دوستو ذرا سوچئے، آج کل کا ترقی یافتہ دور نہیں کہ جہازوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر ایسے آلات متعین کر دیے گئے کہ وہ اپنی سمت خود متعین کرتا چلا جاتا ہے کہ ہم نے ترکی جانا ہے، شام جانا ہے، لبنان جانا ہے یا سعودی عرب جانا ہے، جس طرف بھی جانا ہے وہ آلہ بتاتا چلا جائے گا۔ آج سے ذرا 80 سال 100 سال پیچھے کی طرف چلیے، یہ آلے ایجاد نہیں ہوئے تھے، جو جہاز باں ہوا کرتے تھے، جہازوں کو چلانے والے ہوا کرتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے کہ اس ستارے کو دیکھا یہ مشرق کی طرف لے کر جائے گا، اس ستارے کی سمت پر چلیں گے یہ مغرب کی طرف لے کر جائے گا۔ تو میرے دوستو ذرا سمجھیے، میرے نبی بھی فرما رہے ہیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو ابو بکر کو دیکھ لینا، ابو بکر نے محبت کیسے کی ہے۔
اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی عقل کے تابع نہیں، بلکہ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے چلے جانا، صحابہ نے جیسے اہل بیت سے برتاؤ کیا ویسے عمل کرتے چلے جانا۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے نبی فرماتے ہیں جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، بدقسمتی سے آج کے اس پرفتن دور میں جہاں قرآن مجید کی بے ادبی کی جا رہی، میرے اللہ کی توہین کی جا رہی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تک بنائے جا رہے، وہیں کچھ بدبخت صحابہ کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھا رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، اس کا ترجمہ میں اردو میں کر نہیں سکتا، ہاں اپنے انداز میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ واسطہ دینے والا کون؟ دو جہاں کا سردار، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں سے افضل، لولاک لما خلقت الافلاک کا لقب پانے والے، کہ میرے اللہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ آسمانوں کو بلندی نہ دیتے، اللہ سورج کو روشنی نہ دیتے، اللہ چاند کو چمک نہ دیتے، ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتے، بادلوں کو برسنا نصیب نہ کرتے، ہواؤں کو چلنا نصیب نہ کرتے، زمین کو پانی پر بچھایا نہ جاتا، زمین میں سے معدنیات کو نکالا نہ جاتا، زمین کی مضبوطی کے لیے پہاڑوں کو گاڑا نہ جاتا، دریاؤں کو روانی، سمندروں کو طغیانی نہ دی جاتی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا اللہ نے نظام چلایا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ وہ نبی، وہ عظمت والا نبی، وہ عزت والا نبی امت کو واسطہ دے رہا۔ اللہ اللہ، لوگو اللہ کا واسطہ، لوگو اللہ کا واسطہ، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کے کردار پر انگلی نہ اٹھانا، میرے صحابہ کے متعلق کوئی گفتگو نہ کرنا، میرے صحابہ کے متعلق وکیل تو بن جانا، جج نہ بننا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا میرے ساتھ بغض کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے صحابہ سے حسنہ، جنت کا وعدہ کیا۔ اب وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وعدہ کن کے ساتھ کیا جا رہا؟ صحابہ کے ساتھ۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ امتحان کس لیے؟ فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں ان کے دلوں میں خوف میرا ہے یا کیسر و کسرا کا ہے، ان کے دلوں کے اندر خوف میرا ہے یا مشرکین مکہ کا ہے، ان کے دلوں میں محبت میری ہے یا غیر کی ہے۔ تو اللہ رزلٹ کیا آیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، 100% کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں مغفرت کا وعدہ، آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ میں رب رحیم کر رہا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر میرے اللہ میرے صحابہ کا مقام کیا بیان کریں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان صحابہ کے تذکروں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں کہ صحابی، ایک صحابی رسول صبح صبح سیر کے لیے نکلے، دیکھا کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرائے جا رہے، ڈکیٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اس صحابی رسول کی عمر اس وقت صرف 12 سال ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں گا،
ذرا سوچئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی. اللہ کرے آج ہمیں بھی وہ چیز سمجھ میں آ جائے. تو صحابی رسول نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، میں بچہ ہوں، نہیں، بلکہ مدینہ کی طرف رخ کیا، زور سے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر ڈاکہ پڑ گیا، صحابی جو چرواہا تھا شہید کر دیا گیا، میں بھی پیچھے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ. اب وہ صحابی اکیلے تنے تنہا اس سارے لشکر کے پیچھے بھاگے. پیچھے سے صحابہ کے آنے سے پہلے سارے اونٹ واپس لے لیے، سارے اونٹ واپس لے لیے اور ان سے ان کا سامان بھی لے لیا. اور پھر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں بھاگ بھی رہا تھا اور تیر بھی برسا رہا تھا، ایک تیر وہاں سے برساتا ایک تیر وہاں سے برساتا، یعنی بھاگتے ہوئے تیر کا نشانہ بھی درست لگتا اور ان کو پتہ بھی نہ لگا کہ پیچھے ایک آدمی ہے یا دو آدمی. یہ تربیت کس نے کی تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نگرانی اللہ نے کی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. لوگوں، اللہ نے مجھے نبیوں کی جماعت میں سے چنا ہے اور صحابہ کو ساری دنیا میں سے میرے لیے چنا ہے. انتخاب اللہ کا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو عام کریں، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر طلب پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا